بلاول پریورٹی کے اوپر نہیں، شہباز شریف پریورٹی میں شامل نہیں ہے، تو یہ فواد چودھری صاحب کو کس نے اجازت لے کر اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک داد دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہونی چاہیے، محمود قریشی صاحب آگے بڑھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے، عمران خان جس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہی گھوڑا یہ ریس جیتے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اب اس میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا ہے، اور آپ نے تھمبنیل کے اوپر جو دو لوگ دیکھے ہیں، یہ تو نیکسٹ بالکل بھی پرائم منسٹر نہیں بننے والے۔ لیٹسٹ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہیں، اور نہ صرف یہ ٹینیور کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ٹینیور ہوگا اس کے لیے بھی یہ لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ اسپیشلی اگر میں بات کروں بلاول بھٹو زرداری کی، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دوسری تھیوری تھی، اس کے مطابق یہ تھا کہ شریف خاندان میں سے کوئی ایک انسان جو ہے، کوئی ایک بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ لیکن کل ایک ایسی پریس کانفرنس ہوئی جس نے نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو یعنی کہ ایک تشویش میں مبتلا کر دیا، اور یہ لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یار کی ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کے بچے نہیں مل پا رہے، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، تو یہ فواد چودھری صاحب کو کس نے اجازت لے کر دی کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملیں، اور صرف کوئی 5-10 منٹ نہیں ملیں، پورے 2-2.5 گھنٹے انہوں نے وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی۔ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ بھی میں اس کے اوپر ایک سرسری سی نظر ڈالوں گا۔ اصل میں آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اور ایک جو نیا ایک آپ یہ کہہ لیں گے کنگ پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے لیٹسٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کو یہ فواد چودھری نے جو پریس کانفرنس کی، ان شارٹ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ جو عوام ہیں ان کو آصف زرداری اور شہباز شریف کے آسرے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی انہوں نے بات کی۔ گفتگو شدید ہوئی اسد عمر صاحب کے ساتھ، ہماری تفصیلی آج گفتگو ہوئی ہے پرویز خٹک صاحب سے، اسد کیسر صاحب سے، حماد اظہر صاحب سے، فروغ حبیب صاحب سے، عاطف خان صاحب سے، شہرام ترکائی اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی۔ ایک بات اس پریس کانفرنس میں کلیئر تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے خلاف ہیں، جبکہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ایک بھی بار انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، نہ ان کو کرٹیسائز کیا، یعنی ان کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ انہوں نے اسد کیسر صاحب کے بارے میں بات کی، اسد عمر صاحب کے بارے میں بات کی۔ ان دونوں پرسنالٹیز کا ڈینائل اس کے بعد آ چکا ہے کہ ہماری فواد چودھری سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ کہا ہے اسد کیسر صاحب نے، اور اسد عمر صاحب نے بولا ہے کہ فواد چودھری کے پاس جو پلان ہے ہم اس کا حصہ نہیں ہے۔ وہی بتائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں آپ ایکٹیو ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ فواد صاحب جو کریں اس میں ایکٹیو نہیں۔ یعنی کہ اور اس کے علاوہ فواد چودھری نے جن رہنماؤں کے نام لیے ہیں وہ سب اس میں حماد اظہر ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ آلریڈی پی ٹی آئی میں موجود ہیں۔ ہاں، ان کے جو دائیں بائیں کھڑے تھے مولوی محمود صاحب کراچی سے، اور عمران اسماعیل صاحب، وہ عمران اسماعیل جو بانی ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ موجود تھے۔ اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو پی ڈی ایم میں کھلبلی مچی ہے، یا جسے آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے عوانوں میں جو ایک نا خلچل سی مچی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے، یا پی ڈی ایم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عین آئین کے مطابق، عین قانون کے مطابق تمام جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیسز چلائے گی، اور تمام کو جو ہے سزا بھی ہو، عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا کوسچن ہے، اور یہ جیسے اس سوال کا جواب کی تلاش مجھے اور آپ کو ہے،
بالکل اسی طریقے سے پی ڈی ایم کو بھی اس سوال کے جواب کی تلاش ہے اور وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یا اس سے بڑا سوال کیا ہے. اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم یہ ایک فواد چودھری والی پریس کانفرنس کہ بھائی اگر آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، فواد چودھری اس کی آپ دیکھ لیں، پریس کانفرنس دیکھ لیں، اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، وہ کیسے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں انڈیا میں وچار رکھتے تھے یہ جو عمران خان کی گرفتاری کے اوپر. اور ان کے علاوہ بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے بارے میں پی ڈی ایم کا کلیم یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سارے کھیل میں جو ہے وہ ملوث تھے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی ہے تو اس سے ایک جو ہے وہ میسج جو ہے وہ گیا ہے حکومت کو کہ بھائی آپ ابھی بھی ہماری پریورٹی کے اوپر نہیں ہیں، یعنی کہ بلاول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پریورٹی کے اوپر نہیں ہے کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بنے. دوسرے نمبر کے اوپر شہباز شریف یا شریف خاندان کا کوئی بھی شخص اس پریورٹی میں شامل نہیں ہے کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بنے. تو سوال یہ ہے کہ پھر کون ہے؟ کیا عمران خان وزیر اعظم اگلا بنے گا؟ آپ کے سامنے ہیں چیزیں، یعنی کہ پاسبلٹی نہیں ہے، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. دوسرا سوال شہباز شریف یعنی کاٹا، بلاول بھٹو کاٹا، اس کے بعد کاف لیگ کی اگر بات کی جائے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور جو آپ کی نئی پارٹی آئی ہے یعنی جس کا نام تو نہیں آیا لیکن وہ میڈیا میں آ گئی ہے، یہ جہانگیر ترین اینڈ علیم خان گروپ، اس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے، وہ کسی ایک پروونس میں بھی حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے. تو پھر پلان کیا ہے؟ تو پھر پلان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت مقبول پارٹی ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو کوئی اس کے ساتھ بات چیت کر کے مذاکرات کر کے اس کو کہا جائے کہ آپ اس مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا خود شاہ محمود قریشی صاحب آگے بڑھیں اور ذمہ داری لیں، رسپانسبلٹی لیں اور باقی لوگ جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں ان کو بھی لایا جائے. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے. عمران خان جس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہی گھوڑا یہ ریس جیتے گا. اور اگر عمران خان ڈٹ گیا اور اس نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی ہوں، پرویز خٹک ہوں، اسد کیسر ہوں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. تو یہ پلان بھی جو ہے وہ بظاہر آپ کو یہ کہہ لیں کہ نظر ہوتا ہوا یعنی یا اس کے اوپر عمل ہوتا ہوا یا پریکٹیکلی ریالٹی میں زمین کے اوپر یہ پاسبل نہیں ہے. تو پھر کون سا پلان جو ہے وہ پاسبل ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ عمران خان سے بات کریں، معاملات کو طے کریں اور اس کے بعد یا تو آپ عمران خان کو پرائم منسٹر بنائیں. لیکن جو مقتدر حلقوں کے بارے میں جو رائے پائی جاتی ہے اس وقت اوورہال میڈیا میں، جو چیز ہم نے ڈیفرنٹ مطلب کچھ دنوں کی سٹڈی کے بعد یہ آبزرو کیا ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں اور مختلف جو سینئر لوگ ہیں جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے مطابق یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے لایا جائے اور وہی جو ہے وہ پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں اور عمران خان کی ان کو حمایت حاصل ہو. اس وقت پریکٹیکلی یا ریالٹی کے اوپر بیسڈ ایک یہی جو پلان ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور پی ڈی ایم جو کل تک بہت زیادہ اچھل رہی تھی، کود رہی تھی کہ یار یہ تو اب یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے آ گئے ہیں اور اس کا جو سارے کا سارا فائدہ ہے وہ پی ڈی ایم کو ہوگا. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے ان کو بہت زیادہ چانسز دیے گئے ہیں، بہت زیادہ مواقع ان کو دیے گئے ہیں. اس کے باوجود مریم نواز میریجز ہال سے نکل کر آگے کوئی بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ پی ڈی ایم میں موجود کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی اس وقت ہے نہیں ہے جو نیکسٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ نیکسٹ حکومت کو ہولڈ کر سکے.